غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو اپنی خباثتوں، سازشوں اور وسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے۔ اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کی مکرو نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، اگر دشت لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے۔ لیکن چنانچہ چونکہ انہیں برائے راستہ مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت ہی خوفناک پلان تیار کیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صفحہ آرائی کا عہد و پیما کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے۔ اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریشی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاستکاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش یعنی کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ لشکر مرہ الزہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار عیینہ بن حسن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجع کا مسعر بن رقیلہ۔ انہی کے زمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے ہوئے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا۔ اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینے کی چہار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا
تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینہ کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھیں اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھیں۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جوں ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت و دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی طرف آپ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کی بجائے غلام یہ کام کر دیتے۔ آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہیں، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگوں نہ ہوں گے۔
مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جوالا یا لایا جاتا تھا، 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور وہ بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے یعنی شکم جسم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کھول کر دکھایا، اس پر 2 پتھر دکھلائی دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فغن ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک ساہا و تقریباً 2.5 کلو جو پیسا ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو جن کی تعداد 1000 تھی ہمراہ لے کر چل پڑے اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کے بھری جوش مارتی رہی اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں، پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔ انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں، اس کے بعد آپ اٹھے، آپ کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا تک نہ تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھر بھرتے دے میں تبدیل ہو گیا، یعنی بھربھرے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا، آپ تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دکھ گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا ٹکر گیا اور فرمایا
اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ، اس جگہ سے ثنا کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے ایسی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی ہے۔ چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہری یعنی لادے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفاروں کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما، جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع السیال میں خیمہ زن ہوئے، اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو عہد کے مشرق کنارے ذنب نقمی میں خیمہ زن ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ آیات کا ترجمہ ہے، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اور اسی حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے۔ آیات کا ترجمہ ہے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلا کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا شعاع یعنی کوڈ لفظ تھا حامیم لام ینصرون۔ حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے ہی اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گرد و پیش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر قریش کے
شہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس سے محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں۔ یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ ابن ابی جہل اور درار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فقرہ چست کیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کونچیں کاٹی، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شہزور تھا، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرغوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کس دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوششیں کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اس طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئیں۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتمان میں اترے، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، یا اللہ، ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا۔ چنانچہ آپ نے ساری نمازیں یکجا پڑھیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری۔ یہیں سے یہ بات بھی
اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقا نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، اور ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے، اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا، لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرکیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے، تو دوسری طرف سازش اور وسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم، یعنی مجرم اکبر حیہ بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیما کرنے کا مجاز اور مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کرے گا، جیسا کہ پچھلی بار ہم بیان کر چکے ہیں۔ حیہ نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حیہ نے اس سے ایسی باتیں کی، آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حیہ نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بیکراں لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو اصفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ضرب نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیما کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو۔
جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا۔ ہائی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مگر ہوئی ہے اس کے فریب، وہیں سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیما کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ ہوئی کہ اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے فارا نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیما توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا، واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا، جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے۔ چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔ حسان نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس جانبازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گھڑیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا، اسی لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رست پہنچاتے رہے
حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رست کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے، اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہوں اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خواد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنو قریظہ کی بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر وہ عہد و پیما پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہنت کی کہنے لگے، اللہ کے رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، عدل اور کارہ۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عدل اور کارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود یہ کہ ان صحابہ کرام نے اخفاء حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا، اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ یہ مسلمان عورتیں اور بچے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے، اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب یہ نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر اور کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آیات کا ترجمہ ہے، اور جب یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے
کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا واپس چلے جاؤ، اور ان کا ایک فریق ہی نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جذبے کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصلحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں، اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چوں و چرا تسلیم ہے، اور اگر محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب یہ لوگ دونوں شرک و بت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میزبانی یا خیر و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی طمع نہیں کر سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے، واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلواریں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صحاب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم میرے اسلام لانے کا علم نہیں رکھتی، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع تو ملا، کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نعیم بتائیے اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے، قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے لیے یا یرغمال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا، آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے، لوگوں سے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا، اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان محمد کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ یا سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سنیچر کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا، واللہ نعیم نے سچ کہا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم
ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے؟ پس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظیہ نے باہم کہا، واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا اور ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اسی دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے۔ اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی۔ چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہنڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کونٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب و خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ نے خدمت نبی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیٹ واپس کر دیا ہے اور ان سے جنگ کے لیے رسول کو کافی ہو گیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے لشکر کو عزت بخشی، بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکر والوں کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال کے مہینے میں 5 ہجری میں پیش آیا تھا اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی القعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی القعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جاں و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریزی مورکہ پیش نہ آیا تھا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے
اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا، ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ سامعین، سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں۔